جی اور اس وقت انڈین وزیر کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ مارچ اپریل میں ہم فوجیں لے کر پاکستان میں داخل ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے زید حامد صاحب کی جانب میں سب سے پہلے چلنا چاہوں گی. زید حامد صاحب، یہ جو پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک دھرنا شروع ہوا 7 نومبر سے لے کر آج تک کا آپ اندازہ لگا لیں، اور اس کے دھرنے کے ساتھ ساتھ مختلف افواہیں قیاسرائیاں بھی جنم لینا شروع ہو گئی. اب دھرنا تو ختم ہو گیا لیکن کئی سارے سوالات چھوڑ گیا ہے. دھرنا ہمارے لیے بحثیت قوم بھی بہت سارے سوالات چھوڑ گیا ہے. یہ دھرنا شروع ہوا اور اب ختم ہو گیا، آغاز سے لے کے اختتام تک کس کس کو ہم ذمہ دار کہیں، کون کون سے لوپ ہولز ہم کہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ سدرا، ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے کہ یہ جو کچھ دھرنے کی وجہ بنی اس دھرنے کو سٹارٹ کرنے کی، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ دھرنے والوں نے کیا کیا. لیکن حکومت نے پارلیمنٹ میں جو نقب لگائی، جو حملہ کیا پاکستان کی نظریاتی اور روحانی اساس پر، وہ بنیادات بنا اس سارے انتشار کا. لیکن اس سے پیچھے بھی جائیے کہ اس وقت ان کو کیا ضرورت پڑی کہ پاکستان کی اسلامی نظریاتی روحانی اساس پر حملہ کریں. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر اتنی کاری ضرب لگانے کی کوشش کریں کہ ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو رونے لگے. یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ اس وقت پاکستان کے خلاف یہ انتقام لے رہے ہیں. یہ جو جنگ چل رہی ہے اس وقت پاکستانی ریاست کے خلاف، یہ 5th جنریشن وار جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، 5ویں نسل کی جنگ، جو کہ عراق، شام، لیبیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان اس کی آخری حملے کی آخری زدوں پہ ہے اس وقت. اکنامیکلی، معاشی طور پر اسحاق ڈار آپ کو اتنا تباہ کر چکا ہے کہ مارچ اور اپریل تک آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. اور اس وقت انڈین وزیر کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ مارچ اپریل میں ہم فوجیں لے کر پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں. اس وقت پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ باگرام ایئر بیس کے اوپر CIA اور انڈیا نے TTP اور BLA کے دہشت گردوں کو اکٹھا کیا ہے اور پاکستان پر ایک نئی حملے کی لہر شروع ہوئی ہے، جس کا انجام آپ پشاور میں اور کوئٹہ میں دیکھ رہے ہیں کہ سینئر پولیس اور فوجی افسروں پر حملے ہو رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے، ایک حصہ ہے اس جنگ کا یہ جو پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے فورن منسٹر نہیں لگایا. زید حامد صاحب، معذرت کے ساتھ میں یہاں پر یہ سوال اٹھانا چاہتی ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ کچھ خفیہ ذرائع کے مطابق پاکستان کے اوپر اس قسم کی تخریب کاری کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، دھرنے کے اندر موجود چند لوگوں کی جانب بار بار احسن اقبال صاحب نے ذکر کیا کہ وہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس دوسری بڑی یہ طاقت ہے کہ خفیہ ایجنسی سب سے زیادہ ہے. 26 خفیہ ایجنسیز ہیں جو احسن اقبال صاحب کے اندر کام کر رہی ہیں. ان کا تعین ہم اگر نہیں کر پائے تو کیا بیرونی دہشت گردوں، بیرونی یہ جو معاملات ہیں، ان کا تعین کر پائیں گے؟ دیکھیے، آپ شروع جیسے ہم نے بات کی کہ سب سے پہلے تو جو اس عالمی دہشت گردی کے سہولت کار ہیں وہ آپ کی پارلیمان میں اور حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو ڈیمولیشن آف دا اسٹیٹ ہے، ریاست کو جو اندر سے پھاڑا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، یہ خود ریاستی حکومت کر رہی ہے، پارلیمان کر رہی ہے، MQM کر رہی ہے، اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، اسفندیار ولی کر رہے ہیں، نواز شریف کر رہے ہیں. یہ چاہے اکنامک کرپشن ہو یا پولیٹیکل انارکی ہو، پچھلے 2-3 مہینے سے پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہے. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو پاکستان میں جب بے نظیر کا قتل ہوا تھا تو پورے پاکستان میں آگ لگا دی گئی تھی. ابھی بھی جو اس وقت دھرنے کے نام کے اوپر جو پاکستان میں آتش بازی ہوئی، آگ لگائی گئی، توڑ پھوڑ ہوئی اور وہ پھیل رہی تھی، جس پر خود دھرنے والوں نے کہا جی کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے یہ تو مانا انہوں نے کہ ہو رہا ہے لیکن باہر کے ایلیمنٹ شامل ہو گئے، اور یہ یقیناً تھا کہ ایسے تھے، باہر کے لوگ شامل ہو گئے تھے. اور اس آگ کو اسی جگہ روکنا ضروری تھا، جس کے لیے آپ نے جنرل قمر باجوہ کا شکریہ ادا کیا. وہ بڑی کمال کا کام انہوں نے کیا کہ براہ راست سختی کر کے اس معاملے کو یہاں دبا دیا، ورنہ حکومت بذات خود اس آگ کو لگا رہی تھی. اتنے دنوں تک انہوں نے جان بوجھ کر اس دھرنے کو خراب کیا. فوج کے کردار کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں، شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. حامد سعید کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. حامد سعید کاظمی صاحب، میں ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ ہوں گی احسن اقبال صاحب کی جانب سے ہے. انہوں نے کہا کہ جس قانون کے حوالے سے تمام معاملہ ہوا اس کو تمام جماعتوں نے مل کر پاس کیا. چند جماعتوں نے اس قانون پر سیاست کی، ان کا فرض تھا کہ زاہد حامد کی پشت پر کھڑے ہوتے، یہ اکیلے زاہد حامد صاحب کی ذمہ داری نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہبی جماعتوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. باجوہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ ایک سینئر جج کے اختیار میں بھی اس قسم کے سٹیٹمنٹ دینا نہیں ہوتا ہے، ان کے خلاف بھی کچھ باتیں خود مقدمہ چل رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ریمارکس دینے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا کہ ان ریمارکس کے دینے کے بعد میں مار دیا جاؤں یا پھر میں لاپتہ افراد میں شامل ہو جاؤں. اس قسم کے سٹیٹمنٹس وہ کس کے خلاف دے رہے ہیں؟ یہ باتیں کس کو کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے پرائم افشائی جسے کہتے ہیں کہ بالکل جو واضح نظر آتا ہے کہ براہ راست یہ آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف یہ بیان دیا ہے انہوں نے، کیونکہ آرمی ہی کے خلاف یہ لاپتہ افراد کی کیسز اور سارے جو الزامات دیے جاتے ہیں فوج اور آئی ایس آئی پہ دیے جاتے ہیں. مگر ایک بات ہم تھوڑی سی یہاں پہ کرنا چاہیں گے کہ بلوچستان کی جو انسرجنسی ہے جو یہاں پہ بی ایل اے کی بغاوت ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہر مہینے کئی دہشت گردوں کو کنونس کر کے فراریوں کو ان کو واپس مین سٹریم میں لایا جاتا ہے، ان سے ہتھیار ڈلوائے جاتے ہیں، وہ معافی ہوتی ہے، باقاعدہ سیرمنی ہوتی ہے، اور وہاں پہ بھی آرمی مصالحت کار یا نیگوسیشنز کرتی ہے ان سے کہ ان کو قتل کرنے کے بجائے، پورا فوجی آپریشن کرنے کے بجائے ان سے ہتھیار ڈلوا لیے جاتے ہیں اور وہ آ کے توبہ کر لیتے ہیں اور مین سٹریم میں شامل ہو جاتے ہیں. آگے یہی حال فرنٹیئر میں ہو رہا ہے. وہاں پہ ٹی ٹی پی کے درجنوں دہشت گردوں کے ساتھ مصالحت کر کے ایگریمنٹ کر کے ان سے ہتھیار ڈلوائے گئے، جنگیں ختم کروائی گئی ہیں. ہر مسئلے کا حل طاقت کا استعمال نہیں ہوتا، اور جب فوج کو علاقے کی ذمہ داری دی جاتی ہے، جیسے ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ پورا باقاعدہ فوج کو انوائٹ کیا گیا تھا پنڈی اور اسلام آباد میں، تو ان کے پاس اختیار ہے کہ آپ نیگوشیٹ کر کے معاملے کو دبا دیں یا طاقت کا استعمال کریں. اور جس قسم کی سازش تھی حکومت کی کہ پاک فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف ایک خانہ جنگی میں مبتلا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ جو نواز شریف کی کرپشن کے کیسز کے خلاف ہے وہاں سے ہٹ جائے، اس سازش کو ہر کوئی سمجھتا تھا. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سے لے کے فیڈرل گورنمنٹ تک اس سارے ڈرامے میں ملی ہوئی تھی کہ اس معاملے کو اتنا خراب کر دیا جائے کہ فوج کا تصادم ہو جائے عوام کے ساتھ. اور اس صورتحال میں جب ہمیں پتا ہے کہ چند دنوں پورے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، انڈیا سرحدوں پہ تیار بیٹھا ہے، اکنامک کولیپس ہونے والا ہے، اس صورت میں کیا ہم وہ خانہ جنگی کچھ عرصہ اور برداشت کر سکتے تھے؟ کل ایک دن کے اندر آپ نے دیکھا کہ پورے ملک کو جیسی آگ لگی، لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ پھنس گئے، راستے بند ہو گئے، ٹرینیں بند ہو گئی، بلیک آؤٹ کر دیا گیا، سوشل بلیک آؤٹ، میڈیا سے بولنے کی آزادی چھین لی گئی، میڈیا کو بند کر دیا. انارکی کو کہ جو خود حکومت نے پھیلائی پاکستان میں، اس کو ہم مزید 4 دن 5 دن چلا سکتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جو فوج نے کرنا تھا کہ اس معاملے کو یہی دبانا ضروری تھا، اور جو کیا کمال کا کام کیا. لیکن اب وہی بات ہے کہ جو اصل ذمہ داران ہیں حکومت میں کہ جنہوں نے یہ کرائسس کھڑا کیا اور سب سے بڑھ کر ختم نبوت کے معاملے پہ جنہوں نے فتنہ کھڑا کیا، اب ان کا حساب لینا ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کر کے پاکستان کو ایک مضبوط مرکزی حکومت کی ضرورت ہے. بالکل جب تک حکومت نہیں ہوگی یہ کرائسس چلتے رہیں گے. ہمارے وفاقی وزیر خزانہ موجود نہیں، وزیر قانون نے اب استعفیٰ دے دیا، موجودہ وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم کی پالیسیز کے اوپر چلتے ہیں. مضبوط حکومت کیسے؟ ایسے حالات بنا دیے گئے تھے کہ معاملہ فوج تک پہنچتا. آپ دیکھیں کہ پنجاب پولیس کو ہم نے اس سے پہلے اتنا بے بس کبھی بھی نہیں دیکھا. پولیس کی دوڑیں لگ رہی ہیں، مظاہرین پولیس کا گھیراؤ کر رہے ہیں، تو یہ سچویشن بہت جانب اشارہ کر رہی ہے. زید حامد صاحب، احسن اقبال صاحب نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی کہ یہ جو مذہبی جماعتیں اس دھرنے میں شامل تھی، کہیں نہ کہیں بھارت کا اس سے پیچھے ہاتھ ہے، ان کے روابط تھے بھارت کے ساتھ. اب یہ بھارت کے ساتھ کڑیاں کیسے جا کر ملنے لگیں؟ احسن اقبال ایک انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے، کچھ تو انفارمیشن ان کے پاس ہوگی کہ انہوں نے یہ بات کی. بھارت کی انفارمیشن ویسے بھی ان کے پاس زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے اپنے روابط بہت آسان ہیں ان کی قیادت کے اور ان کی پارٹی کے. بھارت زید حامد صاحب جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی ایک انتشار پھیلے گا، ایک انارکی ہوگی، ایک سڑکوں پہ ایک ماب نکلیں گے یا حکومت سے تصادم ہوگا تو دشمن اس کو استعمال کرے گا. اب یہ بات کہ اس دھرنے کے اندر کوئی لوگ موجود تھے کہ جن کے بھارت سے روابط تھے یا نہیں، اس کا تعلق تو انفارمیشن انٹیریئر منسٹری کو اس طرح ہی صرف ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ٹیلی فون کال ریکارڈ کی ہوں، اگر کی ہوں تو سامنے لیا. کیونکہ جس طرح بے نظیر کے قتل کے بعد بھی ریکارڈنگ سامنے آئی تھی، پتہ لگا تھا ٹی ٹی پی کے لوگ آپس میں عبداللہ مسعود کے ساتھ بات کر رہے تھے. اچھا، تو بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہے، لیکن کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں، یہ انٹیریئر منسٹری کو ثابت کرنا ہوگا ایویڈنس کے ساتھ. لیکن معذرت کے ساتھ زید حامد صاحب، بیرون ملک کی انفارمیشن ان کے پاس پہنچ گئی. جو دھرنے کے اندر کچھ لوگ تھے، کچھ عناصر تھے جن کے بارے میں انہوں نے خود بات کی تھی، وہ انفارمیشن کیوں نہیں پہنچ پائی ان تک؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ سے کہ یہ سارا کرائسس تو کھڑا انہوں نے خود کیا تھا، ایک پرپز تھا اس کا. آپ ان کو معصوم نہ سمجھیں. ان کا پرپز یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کو جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، ان کو پاک فوج سے ٹکرا دیا جائے. یہ الٹیمیٹ اسٹریٹجی تھی. یہ پہلے بی ایل اے کی بغاوت کر چکے، ٹی ٹی پی کر چکے، این کیو ایم کر چکے، ساری بغاوتیں جب کچلی جا چکی تو یہ آخری حربہ تھا ان کا. اس سے پہلے یہ فرقہ وارانہ کروانے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ ان کی اسٹریٹجی تھی جس کو اللہ نے ناکام کیا. لہذا باقی یہ خرافات جو بولتے رہے، نہ ان کی اپنی باتوں کا کوئی وزن ہے. جو شخص مکر جائے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپریشن کس نے کیا اور میں وزیر داخلہ ہوں، تو اس کی بات کی کیا اہمیت لیں گے پھر آپ؟ تو وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ نہ وزیر اعظم اس ملک میں ہے، وزیر اعظم ایک نااہل سے ہدایات لے کے چلا رہا ہے، نہ اس وقت
लिटरली इस वक्त पाकिस्तान में कोई रियासत हुकूमत नहीं है। अल्लाह न करे जिस तरह इन्होंने एक मामूली धरने को हैंडल करते हुए पूरा मुल्क बंद करवा दिया, अल्लाह न करे अगर दहशतगर्दी की लहर हो, इंडिया हमला कर दे, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए, तो उसके बाद फिर उस वक्त पाकिस्तान आर्मी क्या करेगी? यही वक्त है पाकिस्तान आर्मी के पास। मैं तो कहता हूं कि इनको सख्ती करनी चाहिए। ये सियासी शहीद अब नहीं बन सकते किसी तरह भी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुके हैं, ये खत्म नबूवत के मामले पे पूरी कौम से मरदूद और लानती हो चुके हैं। अब ये सियासी शहीद नहीं होंगे, अब इनको हटा देना चाहिए।